محمد کے انتقال کے بعد محمد کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اے اللہ پھر میرے ساتھیوں کی قربانی کا کیا مطلب؟ کیا ایسا ہوگا کہ میرے انتقال کے بعد اسلام مر جائے، اسلام مٹ جائے، میرا نام بھی مٹ جائے، میرا نام کوئی لینے والا نہ ہو؟ کیا ایسا بھی ہوگا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے نبی کا دل غمگین ہے، اس کو اپنے بیٹے کی جدائی کا غم بھی ہے۔ یہ فکر ہو گئی کیا میرے انتقال کے بعد میرا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ دین مٹ جائے گا؟ جاؤ اور ان کو خوشخبری سنا دو۔ تب جبریل قرآن کی یہ سورت لے کر نازل ہوتے ہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے حبیب، اللہ نے کہا ہے اے میرے نبی، کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ اللہ نے کہا ہے ہم نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے اوپر جو بوجھ تھا جو آپ کو جینے نہیں دیتا تھا، کیا ہم نے اس بوجھ کو آپ کے اوپر سے ہٹا نہیں دیا؟ الَّذِي أَنْقَذَ ظَهْرَكَ، جو بوجھ آپ کی پیٹھ، آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اس بوجھ کو ہم نے آپ کے اوپر سے ہٹایا نہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرے نبی کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ یہ عرب کے سردار یا ابو لہب، ابو جہل، عاص بن وائل، مغیر، یہ تمام کے تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کے نام کو مٹا نہیں سکتا جب تک مسجد کے مینارے کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر میرا کوئی بندہ میرا نام لے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اس کی اذان اس وقت تک مکمل ہی نہ ہوگی جب تک میرے نام کے بعد وہ آپ کا نام نہ لے لے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ جب تک میرا نام باقی رہے گا، میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی باقی رہے گا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ کہنے دو، آگے آئے گی، کہنے دو جو کہہ رہے ہیں، بولنے دو جو بول رہے ہیں۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے کوئی آدمی سچا تھوڑی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ایک آدمی ہے جو بہت بولتا ہے، اور جب زیادہ بولتا ہے تو دنیا میں سب سے بڑے جھوٹے کے نام سے بھی مشہور ہے۔ سنا نا کچھ دنوں پہلے، وہ سنا ہے سعودیہ گیا تھا اور وہاں کے بادشاہ سے کہہ رہا تھا توپ دیکھ کر، وہاں کی جو توپ تھی اس کو دیکھ کر کہتا ہے یہ کتنا پھینکتی ہے؟ تو سعودیہ کے بادشاہ نے کہا واللہ یا حبیبی آپ سے کم پھینکتی ہے۔ تو ایسے ایسے جواب تو اس کو ودیشوں میں بھی ملے۔ اب کسی کی کھوپڑی ہی خراب ہو اور نہ سمجھ پائے تو اب اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ جب تک آسان ہوتی رہے گی میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے بعد آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ اے نبی، اذان کے بعد میرے بندے دعا پڑھیں گے، اس دعا میں بھی آپ کا نام لیں گے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة۔ جہاں میری حمد و ثنا بیان کریں گے وہاں وہ یہ بھی کہیں گے آت محمدًا الوسیلہ والفضیلہ، وہ آپ کے لیے بھی
फजीलत और वसीले का सवाल करेंगे, मकाम महमूदा की तलब करेंगे, मकाम महमूद की दुआ मांगेंगे। ऐ मेरे नबी, मेरा जो बंदा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएगा, वुजू बनाएगा तो कहेगा बिस्मिल्लाह, वो मेरा नाम लेगा। अगर वुजू बनाते वक्त मेरा नाम लेगा तो वुजू को मुकम्मल करने के बाद वुजू की बाद की दुआ में आपका नाम लेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो आपका नाम लेगा। यानी वुजू के बाद आपको याद किया जाएगा, अजान के बाद आपको याद किया जाएगा, अजान में आपको याद किया जाएगा, फिर वो मस्जिद में जाएगा, नमाज अदा करेगा, अल्लाहु अकबर कहकर जहां वो मेरी किबरियाई बड़ाई बयान करेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहकर जहां मेरी हम्द सना बयान करेगा, अर्रहमानिर रहीम कहकर जहां वो मेरी बुजुर्गी बयान करेगा, मालिकी यौमिद्दीन कहकर जहां वो अपनी गुलामी और मेरे मालिक के हकीकी होने का ऐलान करेगा। कसम है मुझे अपने इज्जत और जलाल की, नमाज खत्म करने से पहले वो आपके ऊपर दरूद पढ़ना नहीं भूलेगा। वो आपके बारे में भी कहेगा, क्या कहेगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वो आपका नाम भी लेगा, सलामती हो रहमतें हो अल्लाह की। जब तक वो आप पर दरूद नहीं भेज देगा तब तक उसकी नमाज मुकम्मल ही नहीं होगी। यानी जब तक नमाज पढ़ी जाती रहेगी, नमाज बाकी रहेगी, आपका नाम भी बाकी रहेगा। उस नबी को हम भूले, भूलने का मतलब क्या है? उसकी अहादीसों पर अमल न करना, उसकी सुन्नतों पर न चलना, उसके बताए हुए रास्ते पे न चलना। याद एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। दुनिया में इंसान को दो मौकों पर पहचाना जाता है। जैसे मेरा कोई दोस्त है जो बचपन से मेरे साथ खेला है, अचानक उसको कोई बहुत बड़ा ओहदा मिल गया, बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई, वो मिनिस्टर बन गया, कैबिनेट मंत्री बन गया। अब पहचाना जाएगा कि देखें अब ये मुझे याद रखता है कि नहीं, बचपन में मेरे साथ पतंग उड़ाता था, मेरे साथ खेलता था। आज देखें बहुत से लोग जब किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो अपनों को भूल जाते हैं। पहचाना, कहीं देखा था। ये मौका होता है किसी को पहचानने का, और एक मौका वो होता है जब इंसान के ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी आए तो उस वक्त पहचाना जाता है कि मेरे दुख की घड़ी में कौन मेरे साथ है और कौन मुझे पहचान रहा है। और इस बात को मैं बखूबी जानता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर भी दुख के पहाड़ टूटे हैं। 5 महीना मैं भी जेल की सलाखों में रहा हूं। उस मौके पर मैंने पहचाना था कि कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है, कौन मुंह देखी मोहब्बत करता है और कौन मुसीबतों में साथ आता है। बहुत करीब से मैंने मुनाफिकों को पहचाना है, बहुत करीब से मैंने दो मुंहों वाले सांपों को देखा है। और जेल से निकलते ही सबसे पहले फोन वही कर रहे हैं जो एक दिन मिलने नहीं आए। मौलाना सब ठीक है, कैसे हैं? अब उनको प्रोग्राम की डेट चाहिए थी। कैसे हैं? मैंने बहुत दुआ की आपके लिए, मस्जिद में दुआ कराई आपके लिए। मैंने कहा जज़ाकल्लाह। बहुत करीब से देखा है। या तो किसी को पहचानना हो तो उसकी खुशी में पहचानो, या किसी को पहचानना है तो अपने दुख में पहचानो कि वो तुम्हें याद करता है या नहीं करता है। और जरा अपने नबी पर नजर डालो। इससे बड़ी खुशी मेरे नबी को क्या मिलेगी कि मकाम हतीम से बैतुल मुक़द्दस तक गए और बैतुल मुक़द्दस से सफर मेराज हुई, और सफर मेराज पे गए तो वहां 50 वक्त की नमाज का तोहफा मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया। कितनी बड़ी खुशी की बात थी। नबुव्वत का ताज पहना दिया गया, 50 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी गई। उम्मत की हमदर्दी और उम्मत की मोहब्बत में बार बार अल्लाह के पास जाते रहे। अल्लाह मैं तो पढ़ लूंगा 50 वक्त की नमाज, लेकिन मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। 40 कर दी। अल्लाह मैं तो पढ़ लूंगा 40 वक्त की नमाज, लेकिन मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। 30 कर दी। अल्लाह मैं तो पढ़ लूंगा 30 वक्त की नमाज, लेकिन मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। 20 हो गई। 20 अल्लाह मैं तो पढ़ लूंगा, लेकिन मेरी उम्मत का क्या होगा। 10 रह गई। अल्लाह मूसा
کی امت تو 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، میری امت 10 وقت کی کہاں سے پڑھ لے گی؟ اللہ نے کہا 5، کہا ٹھیک ہے لے کے چلائے۔ اتنی بڑی خوشی ملی لیکن اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اتنا بڑا مقام لیکن نبی اپنی امت کو یاد رکھا۔ اور جب دنیا میں آنے والے ہوئے تو اس انعام پر، اس خوشی پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور جانتے ہو شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آج جو تحیات میں پڑھتے ہو نا نماز میں، یہ اللہ کے رسول نے نماز میں کب سکھائے ہیں؟ یہ جملے آسمان پر کہے تھے اللہ کے رسول نے اللہ سے۔ کیا کہا تھا؟ 50 وقت کی نماز 5 وقت کی رہ گئی، اور جب لے کے آئے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہر قسم کی جانی، مالی، جسمانی، بدنی ساری عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادت کا حقدار تو ہے، تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی ان جملوں کا جواب کیا کہہ کر دیا؟ دیکھیے اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو اللہ بھی جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے میرے نبی، تم نے میری کبریائی، میری بڑائی بیان کی، اے میرے حبیب آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ کیا کہا اللہ نے اپنے نبی کے لیے؟ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ کتنی بڑی خوشی ہے، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر۔ اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکلا؟ نہیں، اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں، السلام علیکہ تو نے کہا، اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ یہ سلامتی تیری ہم پر بھی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی، میری امت پر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اتنی بڑی خوشی کے موقع پر بھی وہ نبی اپنی امت کو نہیں بھول رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے وہ نبی؟ اے اللہ نہیں، تیری سلامتی صرف میرے اوپر نہیں بلکہ میرے امتیوں پر بھی ہونی چاہیے، تیرے اپنے بندوں پر بھی ہونا چاہیے، تیرے نیک بندوں پر بھی ہونی چاہیے۔ السلام علینا میں ہمارے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میرے صالح اور نیک بندوں پر بھی تیری سلامتی ہو۔ اتنی بڑی خوشی کے موقع پر بھی وہ نبی اپنوں کو نہیں بھولا۔ تم شادیوں میں بھول جاتے ہو، کتنے باراتی آئے؟ 300، 250، 200، یہ چور پہلے سے پہنچے ہوئے کھانے کے لیے، ڈکیت بھوکے ننگے ٹھوسنے پہنچے، کھانے نہیں، پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں یہ بھوکی بکریوں کی طرح۔ پوچھو کیوں آئے ہو تو تمباکو منہ میں کھا کے کہیں گے دعوت ملی ہے لڑکی والے کی طرف سے، بلایا گیا لڑکی والی نے دعوت دی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ نہ تو شریعت سے ثابت ہے لڑکی والے کے گھر کھانا، اور نہ ہی عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم لڑکی والے کے یہاں کھاؤ۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کرایا، کسی کو نہیں کھلایا۔ رقیہ کے نکاح میں کسی کو نہیں بلایا اور کھلایا۔ ام کلثوم کے نکاح میں نہیں کھلایا، فاطمہ کے نکاح میں بھی نہیں کھلایا، اور خود نبی نے جتنی عورتوں سے شادی کی ہے ان عورتوں کے ماں باپ نے بھی کبھی کسی کو نہیں کھلایا۔ اور کوئی ماں کا لال اٹھے اور ایک دلیل دینے کی کوشش کرے، شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے لڑکی والے کی یہاں کھانا، لیکن عقل سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ذرا بتائیے کہ لڑکی والا کھانا کھلائے عقل میں آتی ہے؟ اس لڑکی کے باپ اور ماں کے دماغ میں ایک الجھن ہے، جنہوں نے اپنی بیٹی کو 18، 20، 22 سال تک پالا پوسا،
जिगर के टुकड़े को आज वो विदा कर रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं, यकीनन उनके लिए ये खुशी की बात नहीं है। वो तो शरीयत का एक हुक्म नाफिज कर रहे हैं, बस शरीयत के एक हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं। वरना मेरे भाइयों आप बताओ ये कहाँ की अक्लमंदी है कि वो बाप को खुशी होगी जिन्होंने 20 साल तक अपनी बेटी को पाला हो। आज वो बेचारा अपनी बेटी को अपने बोझ कांधे पर सर रखकर, उसकी बेटी रो रही है, उसके रोते हुए आंसुओं को देखकर बाप भी रो देता है, माँ भी और भाई भी। जरा गौर करो कि जहाँ बाप के आंसू टपक रहे हैं, जहाँ माँ के आंसू टपक रहे हैं, जहाँ भाई नंदीदा निगाहों से अपनी बहन को रुखसत कर रहा है, और ये बकरियां और भेड़िए बनकर उस लड़की के बाप के ऊपर बोझ बनकर उसकी यहाँ लुकमा खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तेरा ज़मीर इतना मर गया है कि तू लड़की वालों पे यहाँ ठूस देता है। अकल भी इस बात को गवारा नहीं करती है कि जो बेचारा अपनी बेटी को अपने मखमूम दिल से रुखसत कर रहा है और उस वक्त में वो खिला इसलिए रहा है कि अगर इन 200 बारातियों को अच्छा खाना नहीं मिला तो अल्लाह की कसम मेरी बेटी जिंदगी भर ताने सुनती रही। और इतना ही नहीं, उस बाप के दिल में एक और ख्याल है, उस बेटी की माँ के दिल में एक और ख्याल है, मेरी बेटी आज जिस घर में जा रही है, मेरी बेटी आज जिस घर में जा रही है, पता नहीं उस घर में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। सुन रहे हैं? पता नहीं उस माहौल में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। अरे मेरी बेटी जब घर में कोई गलती करती थी तो उसकी माँ अपनी बेटी की गलती को माफ कर दिया करती थी, उसको नजरअंदाज कर दिया करती थी। पता नहीं मेरी बेटी ससुराल में जा रही है, अगर कोई गलती करेगी तो उसकी सास उस गलती को नजरअंदाज करेगी या नहीं करेगी। यहाँ मेरे बेटी की बहनें अपनी बहन की गलती नजरअंदाज कर देती थी, मेरी बेटी ससुराल में जा रही है, उसकी किसी छोटी मोटी गलती को उसकी नंद नजरअंदाज करेगी या नहीं करेगी। वो बाप बेचारा ये सोच में पड़ा है कि मेरी बेटी मेरे घर के माहौल से निकलकर दूसरे घर में जा रही है, वो हाँ अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हजारों ख्यालात बाप के दिल में आ रहे हैं, लेकिन इन भूखे और नंगे लोगों को उधर भी रहम नहीं आ रहा है, उधर भी मुर्गा और बकरा ठूसने में लगे हुए हैं। बात तो मौलाना साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मौलाना लड़की वालों के यहाँ खाने जाते हैं तो अरे तो मौलवियों के खाने से क्या कोई शरीयत बदल जाएगी क्या? मौलवी कहीं चला जाए तो क्या वो दीन हो गया? मौलवी जो कर रहा है वो मत देखो, मौलवी जो कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रहा है वो देखो। मौलवी जो कर रहा है वो शरीयत नहीं, मौलवी जो कुरान और हदीस सुना रहा है वो शरीयत। मेरे प्यारे साथियों, नजरअंदाज बाप कह रहा है कि मेरी बेटी की गलती मेरी बीबी नजरअंदाज कर दिया करती थी, लेकिन पता नहीं जिस घर में जा रही है उसकी सास नजरअंदाज करेगी या नहीं, उसकी नंद नजरअंदाज करेगी या नहीं करेगी। मेरी बेटी अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। और खुद लड़की के दिल में तमाम ख्यालात आ रहे हैं, नए माहौल में जा रही हो क्या होगा, और ऐसे टेंशन भरे माहौल में तुम जाकर वहां खाते हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने लड़की वालों को खिलाने की जिम्मेदारी से दूर रखा है। वलीमा करो जितना शानदार तरीके से करना हो और खिलाओ। और वलीमा कोई एक ही दिन थोड़ी है, वलीमा अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्तिताअत दी है 5 दिन खिलाओ, 10 दिन खिलाओ, 20 दिन खिलाओ, 1 महीना खिलाओ। ये तो शरीयत में इतना कह दिया उलिम वलो बिशातिन, अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो कम से कम 1 बकरी ही कर दो, यानी थोड़ा ही खिला दो, लेकिन ज्यादती की कोई कैद नहीं है। पूरा मोहल्ला क्या पूरा शहर बुलाकर खिलाओ, लेकिन वलीमा लड़के वाला खिलाएगा। लड़की वालों को इस जिम्मेदारी से दूर रखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कह रहे हैं कि मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद के मिटने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद के इंतकाल के बाद मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा। ऐ अल्लाह, फिर मेरे साथियों की कुर्बानी का क्या मतलब? क्या ऐसा होगा कि मेरे इंतकाल के बाद इस्लाम मर जाए, इस्लाम मिट जाए, मेरा नाम भी मिट जाए, मेरा नाम कोई लेने वाला ना हो? क्या ऐसा भी होगा? ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या देख रहे हो?
میرے نبی کا دل غمگین ہے، اس کو اپنے بیٹے کی جدائی کا غم بھی ہے۔ یہ فکر ہو گئی کیا میرے انتقال کے بعد میرا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ دین مٹ جائے گا؟ جاؤ اور ان کو خوشخبری سنا دو۔ تب جبریل قرآن کی یہ سورت لے کر نازل ہوتے ہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے حبیب، اللہ نے کہا ہے، اے میرے نبی، کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ اللہ نے کہا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے اوپر جو بوجھ تھا جو آپ کو جینے نہیں دیتا تھا، کیا ہم نے اس بوجھ کو آپ کے اوپر سے ہٹا نہیں دیا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو بوجھ آپ کی پیٹھ، آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اس بوجھ کو ہم نے آپ کے اوپر سے ہٹایا نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرے نبی، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ یہ عرب کے سردار، یہ ابو لہب، ابو جہل، عاص بن وائل، مغیر، یہ تمام کے تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کے نام کو مٹا نہیں سکتا جب تک مسجد کے مینارے کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر میرا کوئی بندہ میرا نام لے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اس کی اذان اس وقت تک مکمل ہی نہ ہوگی جب تک میرے نام کے بعد وہ آپ کا نام نہ لے لے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ جب تک میرا نام باقی رہے گا، میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی باقی رہے گا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ کہنے دو، آگے آئے گی، کہنے دو جو کہہ رہے ہیں، بولنے دو جو بول رہے ہیں۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے کوئی آدمی سچا تھوڑی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ایک آدمی ہے جو بہت بولتا ہے، اور جب زیادہ بولتا ہے تو دنیا میں سب سے بڑے جھوٹے کے نام سے بھی مشہور ہے۔ سنا نا کچھ دنوں پہلے، وہ سنا ہے سعودیہ گیا تھا اور وہاں کے بادشاہ سے کہہ رہا تھا توپ دیکھ کر، وہاں کی جو توپ تھی اس کو دیکھ کر کہتا ہے یہ کتنا پھینکتی ہے؟ تو سعودیہ کے بادشاہ نے کہا واللہ یا حبیبی آپ سے کم پھینکتی ہے۔ تو ایسے ایسے جواب تو اس کو ودیشوں میں بھی ملے۔ اب کسی کی کھوپڑی ہی خراب ہو اور نہ سمجھ پائے تو اب اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ جب تک اذان ہوتی رہے گی میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے بعد آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ اے نبی، اذان کے بعد میرے بندے دعا پڑھیں گے، اس دعا میں بھی آپ کا نام لیں گے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة۔ جہاں میری حمد و ثنا بیان کریں گے وہاں وہ یہ بھی کہیں گے آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، وہ آپ کے لیے بھی فضیلت اور وسیلے کا سوال کریں گے، مقام محمودہ کی طلب کریں گے، مقام محمود کی دعا مانگیں گے۔ اے میرے نبی، میرا جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے گا، وضو بنائے گا تو کہے گا بسم اللہ، وہ میرا
نام لے گا، اگر وضو بناتے وقت میرا نام لے گا تو وضو کو مکمل کرنے کے بعد وضو کی بعد کی دعا میں آپ کا نام لے گا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وہ آپ کا نام لے گا، یعنی وضو کے بعد آپ کو یاد کیا جائے گا، اذان کے بعد آپ کو یاد کیا جائے گا، اذان میں آپ کو یاد کیا جائے گا، پھر وہ مسجد میں جائے گا، نماز ادا کرے گا، اللہ اکبر کہہ کر جہاں وہ میری کبریائی بڑائی بیان کرے گا، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر جہاں میری حمد و ثنا بیان کرے گا، الرحمن الرحیم کہہ کر جہاں وہ میری بزرگی بیان کرے گا، مالک یوم الدین کہہ کر جہاں وہ اپنی غلامی اور میرے مالک کے حقیقی ہونے کا اعلان کرے گا، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی نماز ختم کرنے سے پہلے وہ آپ کے اوپر درود پڑھنا نہیں بھولے گا، وہ آپ کے بارے میں بھی کہے گا، کیا کہے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ آپ کا نام بھی لے گا، سلامتی ہو رحمتیں ہوں اللہ کی، جب تک وہ آپ پر درود نہیں بھیج دے گا تب تک اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوگی، یعنی جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، نماز باقی رہے گی، آپ کا نام بھی باقی رہے گا۔ اس نبی کو ہم بھولے ہیں، بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی احادیثوں پر عمل نہ کرنا، اس کی سنتوں پر نہ چلنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلنا۔ یاد ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، دنیا میں انسان کو دو موقعوں پر پہچانا جاتا ہے، جیسے میرا کوئی دوست ہے جو بچپن سے میرے ساتھ کھیلا ہے، اچانک اس کو کوئی بہت بڑا عہدہ مل گیا، بہت بڑی پوسٹ مل گئی، وہ منسٹر بن گیا، کیبنٹ منتری بن گیا، اب پہچانا جائے گا کہ دیکھیں اب یہ مجھے یاد رکھتا ہے کہ نہیں، بچپن میں میرے ساتھ پتنگ اڑاتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا، آج دیکھیں۔ بہت سے لوگ جب کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو اپنوں کو بھول جاتے ہیں، پہچانا کہیں دیکھا تھا۔ یہ موقع ہوتا ہے کسی کو پہچاننے کا، اور ایک موقع وہ ہوتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آئے تو اس وقت پہچانا جاتا ہے کہ میرے دکھ کی گھڑی میں کون میرے ساتھ ہے اور کون مجھے پہچان رہا ہے، اور اس بات کو میں بخوبی جانتا ہوں کیونکہ میرے اوپر بھی دکھ کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، 5 مہینہ میں بھی جیل کی سلاخوں میں رہا ہوں، اس موقع پر میں نے پہچانا تھا کہ کون میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے، کون منہ دیکھی محبت کرتا ہے اور کون مصیبتوں میں ساتھ آتا ہے۔ بہت قریب سے میں نے منافقوں کو پہچانا ہے، بہت قریب سے میں نے 2 منہوں والے سانپوں کو دیکھا ہے، اور جیل سے نکلتے ہی سب سے پہلے فون وہی کر رہے ہیں جو ایک دن ملنے نہیں آئے، مولانا صاحب ٹھیک ہیں، کیسے ہیں؟ اب ان کو پروگرام کی ڈیٹ چاہیے تھی، کیسے ہیں؟ میں نے بہت دعا کی آپ کے لیے، مسجد میں دعا کرائی آپ کے لیے، میں نے کہا جزاکم اللہ، بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یا تو کسی کو پہچاننا ہو تو اس کی خوشی میں پہچانو، یا کسی کو پہچاننا ہے تو اپنے دکھ میں پہچانو کہ وہ تمہیں یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور ذرا اپنے نبی پر نظر ڈالو۔ اس سے بڑی خوشی میرے نبی کو کیا ملے گی کہ مقام حتیم سے بیت المقدس تک گئے اور بیت المقدس سے سفر معراج ہوئی، اور سفر معراج پہ گئے تو وہاں 50 وقت کی نماز کا تحفہ محمد رسول اللہ کو دیا، کتنی بڑی خوشی کی بات تھی، نبوت کا تاج پہنا دیا گیا، 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی، امت کی ہمدردی اور امت کی محبت میں بار بار اللہ کے پاس جاتے رہے، اللہ میں تو پڑھ لوں گا 50 وقت کی نماز لیکن میری امت نہیں پڑھ پائے گی، 40 کر دی، اللہ میں تو پڑھ لوں گا 40 وقت کی نماز لیکن میری امت نہیں پڑھ پائے گی، 30 کر دی، اللہ میں تو پڑھ لوں گا 30 وقت کی نماز لیکن میری امت نہیں پڑھ پائے گی، 20 ہو گئی، 20 اللہ میں تو پڑھ لوں گا لیکن میری امت کا کیا ہوگا، 10 رہ گئی، اللہ موسیٰ کی امت تو 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، میری امت 10 وقت کی کہاں سے پڑھ لے گی، اللہ نے کہا 5، کہا ٹھیک ہے لے کے چلائے، اتنی بڑی خوشی ملی لیکن اپنی امت کو نہیں بھولی، اتنا بڑا مقام لیکن نبی اپنی امت کو یاد رکھا ہے، اور جب دنیا میں آنے والے ہوئے
تو اس انعام پر، اس خوشی پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور جانتے ہو شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. آج جو التحیات میں پڑھتے ہو نا نماز میں، یہ اللہ کے رسول نے نماز میں کب سکھائے ہیں؟ یہ جملے آسمان پر کہے تھے اللہ کے رسول نے. اللہ سے کیا کہا تھا؟ 50 وقت کی نماز 5 وقت کی رہ گئی، اور جب لے کے آئے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر قسم کی جانی، مالی، جسمانی، بدنی ساری عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں. اللہ کا شکریہ ادا کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادت کا حقدار تو ہے، تیرے لیے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی محمد رسول اللہ کے ان جملوں کا جواب کیا کہہ کر دیا. دیکھیے اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو اللہ بھی جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئے میرے نبی، تم نے میری کبریائی، میری بڑائی بیان کی. اے میرے حبیب، آپ کے اوپر سلامتی ہو. کیا کہا اللہ نے اپنے نبی کے لیے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں. کتنی بڑی خوشی ہے، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر. اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکلا؟ نہیں، اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں، السلام علیکہ تو نے کہا، اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ یہ سلامتی تیری ہم پر بھی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی، میری امت پر بھی ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین. اتنی بڑی خوشی کے موقع پر بھی وہ نبی اپنی امت کو نہیں بھول رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے وہ نبی؟ اے اللہ نہیں، تیری سلامتی صرف میرے اوپر نہیں بلکہ میرے امتیوں پر بھی ہونی چاہیے، تیرے اپنے بندوں پر بھی ہونا چاہیے، تیرے نیک بندوں پر بھی ہونی چاہیے. السلام علینا ہمارے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میرے صالح اور نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. اتنی بڑی خوشی کے موقع پر بھی وہ نبی اپنوں کو نہیں بھولا. تم شادیوں میں بھول جاتے ہو. کتنے باراتی آئے؟ 300، 250، 200. اور یہ چور پہلے سے پہنچے ہوئے کھانے کے لیے، ڈکیت بھوکے ننگے ٹھوسنے پہنچے، کھانے نہیں، پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں یہ بھوکی بکریوں کی طرح. پوچھو کیوں آئے ہو تو تمباکو منہ میں کھا کے کہیں گے دعوت ملی ہے لڑکی والے کی طرف، بلایا گیا لڑکی والی نے دعوت دی ہے. شرم نہیں آتی. نہ تو شریعت سے ثابت ہے لڑکی والے کے گھر کھانا، اور نہ ہی عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم لڑکی والے کے یہاں کھاؤ. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کرایا، کسی کو نہیں کھلایا. رقیہ کے نکاح میں کسی کو نہیں بلایا اور کھلایا. ام کلثوم کے نکاح میں نہیں کھلایا، فاطمہ کے نکاح میں بھی نہیں کھلایا. اور خود نبی نے جتنی عورتوں سے شادی کی ہے ان عورتوں کے ماں باپ نے بھی کبھی کسی کو نہیں کھلایا. اور کوئی ماں کا لال اٹھے اور ایک دلیل دینے کی کوشش کرے، شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے لڑکی والے کی، لیکن عقل سے بھی ثابت نہیں ہے. ذرا بتائیے کہ لڑکی والا کھانا کھلائے عقل میں آتی ہے؟ اس لڑکی کے باپ اور ماں کے دماغ میں ایک الجھن ہے. جنہوں نے اپنی بیٹی کو 18، 20، 22 سال تک پوسا، جگر کے ٹکڑے کو آج وہ ودا کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں. یقیناً ان کے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے، وہ تو شریعت کا ایک حکم نافذ کر رہے ہیں بس.
शरीयत के हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं। वरना मेरे भाइयों आप बताओ ये कहाँ की अक्लमंदी है कि वो बाप को खुशी होगी जिन्होंने 20 साल तक अपनी बेटी को पाला हो। आज वो बेचारा अपनी बेटी को अपने बोझ कांधे पर सर रखकर उसकी बेटी रो रही है, उसके रोते हुए आंसुओं को देखकर बाप भी रो देता है, माँ भी और भाई भी। जरा गौर करो कि जहाँ बाप के आंसू टपक रहे हैं, जहाँ माँ के आंसू टपक रहे हैं, जहाँ भाई नंदीदा निगाहों से अपनी बहन को रुखसत कर रहा है और ये बकरियां और भेड़िए बनकर उस लड़की के बाप के ऊपर बोझ बनकर उसकी यहाँ लुकमा खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तेरा ज़मीर इतना मर गया है कि तू लड़की वालों के यहाँ ठूस न खा जाए। अकल भी इस बात को गवारा नहीं करती है कि जो बेचारा अपनी बेटी को अपने मखबूम दिल से रुखसत कर रहा है और उस वक्त भी वो खिला इसलिए रहा है कि अगर इन 200 बारातियों को अच्छा खाना नहीं मिला तो अल्लाह की कसम मेरी बेटी जिंदगी भर ताने सुनती रही। और इतना ही नहीं, उस बाप के दिल में एक और ख्याल है, उस बेटी की माँ के दिल में एक और ख्याल है, मेरी बेटी आज जिस घर में जा रही है, मेरी बेटी आज जिस घर में जा रही है, पता नहीं उस घर में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, पता नहीं उस माहौल में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। अरे मेरी बेटी जब घर में कोई गलती करती थी तो उसकी माँ अपनी बेटी की गलती को माफ कर दिया करती थी, उसको नजरअंदाज कर दिया करती थी। पता नहीं मेरी बेटी ससुराल में जा रही है, अगर कोई गलती करेगी तो उसकी सास उस गलती को नजरअंदाज करेगी या नहीं करेगी। यहाँ मेरे बेटी की बहनें अपनी बहन की गलती नजरअंदाज कर देती थी, मेरी बेटी ससुराल में जा रही है, उसकी किसी छोटी मोटी गलती को उसकी नंद नजरअंदाज करेगी या नहीं करेगी। वो बाप बेचारा ये सोच में पड़ा है कि मेरी बेटी मेरे घर के माहौल से निकलकर दूसरे घर में जा रही है, वो हाँ अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हजारों ख्यालात बाप के दिल में आ रहे हैं, लेकिन इन भूखे और नंगे लोगों को उधर भी रहम नहीं आ रहा है, उधर भी मुर्गा और बकरा ठूसने में लगे हुए हैं। बात तो मौलाना साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मौलाना लड़की वालों के यहाँ खाने जाते हैं तो अरे तो मौलवियों के खाने से क्या कोई शरीयत बदल जाएगी क्या? मौलवी कहीं चला जाए तो क्या वो दीन हो गया? मौलवी जो कर रहा है वो मत देखो, मौलवी जो कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रहा है वो देखो। मौलवी जो कर रहा है वो शरीयत नहीं, मौलवी जो कुरान और हदीस सुना रहा है वो शरीयत। मेरे प्यारे साथियों, नजरअंदाज बाप कह रहा है कि मेरी बेटी की गलती मेरी बीवी नजरअंदाज कर दिया करती थी, लेकिन पता नहीं जिस घर में जा रही है उसकी सास नजरअंदाज करेगी या नहीं, उसकी नंद नजरअंदाज करेगी या नहीं करेगी। मेरी बेटी अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। और खुद लड़की के दिल में तमाम ख्यालात आ रहे हैं, नए माहौल में जा रही हो क्या होगा, और ऐसे टेंशन भरे माहौल में तुम जाकर वहां खाते हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने लड़की वालों को खिलाने की जिम्मेदारी से दूर रखा है। वलीमा करो जितना शानदार तरीके से करना हो और खिलाओ। और वलीमा कोई एक ही दिन थोड़ी है, वलीमा अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्तिताअत दी है 5 दिन खिलाओ, 10 दिन खिलाओ, 20 दिन खिलाओ, 1 महीना खिलाओ। ये तो शरीयत में इतना कह दिया आओ उलिम वलो बिशातिन, अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो कम से कम एक बकरी ही कर दो, यानी थोड़ा ही खिला दो, लेकिन ज्यादती की कोई कैद नहीं है। पूरा मोहल्ला क्या पूरा शहर बुलाकर खिलाओ, लेकिन वलीमा लड़के वाला खिलाएगा। लड़की वालों को इस जिम्मेदारी से दूर रखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।